बदली चला जा घर की खबर तूने सुनाई मुझे के रोती है मोहब्बत खुदाई 1400 बरस बीते 1400 बरस बीते सब शिकवा तू बदली चला जा मिले के लिए भाई तो बेचैन बड़ी है तब से अली अकबर की ये राहों खड़ी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व हबीबिना व तबीबि नुफूसिना व शफी'i ذुनूबिना सय्यिदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين المنتجبين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد ورد في دعاء المعرفة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني اللهم لا تمتني ميتة جاهلية ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Before I start, I would like to thank the administration and the community members for giving me this opportunity and honor to sit from this member of the members of the 12th Imam Ajjalallahu Ta'ala Farajul Sharif and to serve from this member our beloved Mu'mineen, the followers of our Imam alayhi salatu wasalam. And I would like to thank Sayyid Shiraz Shah. He was bugging me, I want something. So I don't like to write something, but I had a CV for my university. So I just threw that CV on him. I thought that he won't be able to get something out of it because it was very lengthy. And I told him, don't look at quantity, look at quality. So maybe it's long CV, but maybe I'm not worth of it, and there's no quality in it, and there's no ikhlas in it, and there's no sincerity. So I don't want to be impressed by 4 pages and there's nothing inside my heart, you see. So it's always the quality what counts, and I believe I don't have that much quality, and that was prepared for the university, the things which I have done. But I don't know how much Allah has accepted and how much He will accept. After saying all the things, I don't think so. Allah will say, oh, now khalas, it's out, so we will not take anything. Inshallah, may Allah subhanahu wa ta'ala forgive me and accept the little and forgive the plenty of shortcoming which we all go through. So basically today is the night of introduction, or an introductory night. So and since the Molana Urdu speaker Molana is not here, so last 20 minutes we will just change the channel to Urdu, inshallah. So but half an hour we will keep it in English. So the introduction is that our theme will be the Maarefat, Maarefat of Allah, Maarefat of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and Maarefat of our beloved Imam Ajjalallahu Ta'ala. It's very important to have this Maarefat
And we are going to go through this dua of Maarefat. This dua was narrated by Zurara, one of the companions of Imam Ja'far Sadiq alayhi salam. Imam Ja'far Sadiq was mentioning the fitna of the end time and the problems of the end time and the difficulties of the end time, which our youngsters are facing, not just in the West, even in the East. It's not, don't think that our youngsters in the West are facing problems. Our youngsters in the East, in Pakistan and in India and Qatar, they are facing more worse problems than our youngsters. They are not facing just moral issues, they are facing aqidah issues as well. So suppressing society, like the youngsters living in Saudi or these places, they have double challenges. First of all, they have this social media and cyberspace in their hand. They can access whatever things which might affect their moral behavior, and there's too much pressure against our aqidah. So the thing is, our youngsters here or there in the East or in the West, they are facing too much pressure. So youngsters, they ask me, how can we avoid this haram? How can we avoid that haram? They really want to avoid, but they need somebody to help them and give them some tools and some mechanism to avoid the haram. So when you look into this riwayat, our Imam alayhi salam is telling Zurara the signs of end time and alamat akhir zaman and what will happen, and so much fitna and so much corruption and so much immorality and so much temptation and so much and so much and so much. So Zurara said, oh my master, if I live that time, what will I do? I'm doomed. This is one of the companions of Imam alayhi salam. He's concerned that all this, what will I do if I will be in that time? So Imam taught him this dua. Recite this dua. What does this dua mean? Inshallah, we will, in our coming days, we'll elaborate further on these components of the dua. Allahumma arifni nafsak. Oh Allah, let me have the ma'rifat of yourself. فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ. For if you will not let me have the ma'rifat of yourself, لَمْ أَعْرِفْ نَبِيَّكَ. I will not be able to have the ma'rifat of your prophet. Allahumma arifni rasulak. Oh Allah, let me have the ma'rifat of your messenger. فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِي رَسُولَكَ لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَكَ. For if you will not let me have the ma'rifat of your messenger, I will never be able to have the ma'rifat of your proof, your hujjat. Our beloved Imam alayhi salam. Oh Allah, let me have the ma'rifat of your hujjat. Let me have the ma'rifat of our Imam. فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ ضَلَلْتُ عَنْ دِينِي. For if you will not let me have the ma'rifat of your hujjat, I will deviate from my religion. So ma'rifat of our Imam is very important to protect us from the deviation, to prevent us from the deviation, to secure us from being deviated. So then Imam says, Allahumma la tumitni mitatan jahiliya. Because if I will not have the ma'rifat of my Imam, I will die the death of ignorant. I will be saying ashhadu an la ilaha illallah, but my death will be the death of jahiliyyah. I will be saying ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, but my death will be the death of jahiliyyah. I will be saying ashhadu anna Aliyan waliullah, but my death will be death of jahiliyyah. I will be offering salat, but my death will be the death of jahiliyyah. I'll be offering salat, khums and zakat and hajj and everything, but my death will be the death of jahiliyyah. Why? Because the core of my ibadat is not there. And the core of the ibadat is ma'rifat of Allah, ma'rifat of Nabi, and ma'rifat of Imam. So this core is not there. If the core is not there, imagine now we are living the days of Ashura, Imam Hussein. These people who came to fight Imam Hussein, they were saying ashhadu anna Ali waliyullah. They were saying ashhadu an la ilaha illallah. They were saying ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Some of them, they were followers of Imam Ali in the time of Imam Ali alayhi salam, like the father of Umar ibn Sa'ad. Umar ibn Sa'ad was in the camp of Imam Ali. So he was saying ashhadu anna Ali waliyullah. He was brought up in that house. But what happened? Because there was no ma'rifat. They were praying.
there was no Maarefat. There were Hajj, Salat, everything they were there, but there was no Maarefat. So that's why if we want our youngsters to be on the right path, we really need to build inside them the Maarefat, this trilogy, the three Maarefat. Maarefat of Allah, Maarefat of Prophet, Maarefat of Imam. And this is what the dua focus. Because in Sahih Bukhari, the book of our Sunni brothers, it's mentioned, Man mata, wala, the Prophet's hadith, and it's in Sahih. Man mata, whoever dies, walam ya'rif imam zamana, and did not have the ma'rifat of the imam of his time, mata mitatan jahiliyyah. If he dies, he will die the death of ignorance, death of jahiliyyah. Though he's saying ashhadu anna Ali waliyullah, salat, zakat, hajj, khums, everything, but his death will be the death of jahiliyyah. So it's very important, this issue of ma'rifat, that we need to have the ma'rifat. And that's why in this dua, when Imam is teaching Zurara, he says, Allahumma la tumitni mitatan jahiliyyah. Don't let me die the death of jahiliyyah. Because without the ma'rifat of my Imam, if I die, I will die the death of jahiliyyah. وَلَا تُزِغْ قَلْبِي. Ya Allah, you have given me the love of Imam. Like Zurara is one of the companions. So, but people, they change. People, they were in the camp of Imam Ali alayhi salam. Then most of them, they were against Imam Hassan alayhi salam. They were against Imam Hussein. They committed these hideous crimes of humanity. But they were in the camp of Imam Ali. So, the problem is here, that they did not have ma'rifat. When they turned their allegiance from Imam alayhi salam to Shaitan. So when we are coming to the Imam Bargah and we are sitting here, Alhamdulillah, we thank Allah. But those people, they were also with Imam Hussein and with Imam Ali, and they changed their allegiance. So we need to also be fast on our allegiance, stable in our allegiance, because Shaitan is going to try very hard. Shaitan is going to try very hard to take the core of everything from us and leave us empty with ibadat. Leave us empty with the kalma and with wilayat and all this empty. He wants to take. So once he takes the core away from us, then he doesn't care. Okay, jitni namaz padni hai, padho, jitne roze rakhne rakho, maine asal tumhare se le liya hai. So I have taken the core away from you. So that is what Shaitan wants. Shaitan doesn't want me to stop salat. No. Shaitan wants to take away the core of salat, the core of zakat, the core of ibadah. We need to understand. So whenever we are praying, are we praying out of ma'rifat? Or we are just doing acrobatic exercises and just doing some jumping up and down and game over, and that's it when we are doing salat. So what is our salat? Does it have ma'rifat? Does it have core or not? If not, then we have to fix it. Our hajj, our khums, inshallah in coming days I will mention about internal salat and external salat. Internal hajj and external hajj. If our external hajj is in one way and internal hajj is in other way, then we have a problem. We need to fix. The same thing comes from azadari. We have internal azadari and we have external azadari. External azadari, we grieve on Imam Hussein. We do matam on Imam Hussein, which is highly recommended, and we need to do that to sustain the religion. However, if it is not associated with internal azadari, we will lose. And we will be against our 12th Imam. We say labbaik, labbaik. When he comes, the same thing, those people, they wrote letters to Imam Hussein alayhi salam. But they did not have internal love, internal ma'rifat. So they lost. They became against Imam Hussein. So we need to also practice our both azadaris. So what is internal azadari? Internal azadari is the azadari with ma'rifat. And what is the internal azadari? It's a big issue. I'll just give an example. So our azadari
needs to correspond the message of Imam Hussein alayhi salam. Why did Imam Hussein come against Yazid? Our Azadari need to have the same aim, the same goal, the same direction. If our Azadari is in one direction and the goal and aim of Imam Hussein is in another direction, we have a problem, serious problem. So what was the goal of Imam Hussein? Imam Hussein said it clearly, very clearly. And he used the word innama. Yesterday, those who were in my Hausa session, they know what innama means. Means nothing but, none but, sirf or sirf. Okay? What did Imam Hussein say alayhi salam? He says, I did not come out to have the government or to have this kingdom or to have this material thing, worldly thing. Inni lam akhruj ashiran wala batiran wala zaliman wala mufsidan. I did not come out for corruption. I did not come out to be unjust to the people. I did not come out as an arrogant person. And I did not come out just out of waste. I have a purpose. And what is the purpose? He said, Innama kharajtu. Kharaj, khuruj, coming out, exit. I have come out. Why, Yabna Rasulullah? What is your aim? What is your goal? What is your direction? We need to know so that our Azadari needs to be in that same direction. So he said, Innama kharajtu lil islahi fi ummati jaddi. So why did Imam Hussein come out? To do islah. What is islah? To fix, to repair, to correct. So we all have problems. If I say I don't have problems, I'm the most hypocrite person on the earth. We all have problems because shaitan is not leaving us. We have to fix our problems. We have shortcomings. We have shortcomings. No one among us, I don't know, maybe you are, but for me, I can't pray salah 4 rak'ah with total focus in my salah. Once I try to focus, shaitan drags me here and there. Maybe you, mashallah, are much better than me. But me, I confess. So I need to fix this problem. You see? So if my Azadari does not allow me to fix this problem, then I have a problem. You see? So Islah, lil Islah. So Azadari means, if you have haram things in your timetable, in your daily life, quit. Otherwise, your Azadari is not doing its effect. It's not doing its work. If you are doing haram in your life, haram means shaitan, haram means Yazid, haram means wrong, haram means corruption. And that is not Imam Hussein alayhi salam. So I have to leave that and come this side. Like Hur did. Like Hur changed the lines, changed the allegiances. So he came from one place to another place. So if I'm still in the camp of Yazid, doing haram, dealing with drugs, watching haram movies, watching haram stuff, doing ghibat, doing namima, listening to the songs, haram songs, all these kind of haram things, I am still in the camp of Ibn Ziyad. Sorry to say that, but that is the fact. And I need to get out of that camp before it's too late. Because the 12th Imam Ajjalallahu Ta'ala Farajahu Sharif said in one of his letters, our coming is going to be sudden. Suddenly. At that time, no regret and no tawbah will help. It will be too late. So let it not be too late. Let's fix ourselves. Let's fix our problems. Okay, we have our self problems. Okay, we have some issues. Family problems. Disrespecting the husband, disrespecting the wife, disrespecting the parents, disrespecting the children. All these problems need to be fixed. Of course, people sometimes they do it accidentally. They need to fix. But I'm talking about those who are intentionally doing it and not changing themselves. And they're insisting on that.
Because there's a difference between somebody falls in haram and then quickly pulls himself out and does tawbah. Because nobody's perfect, nobody's masoom. And there's another thing which somebody insists on continuing haram. That's the person who's still in the camp of Yazid. If you are in the camp of Yazid, it's about time. Imam Hussein is calling Hal min Nasirin Yansuruna. Every year, these days, Imam is trying to help us out. Are there people like Hur? Then we need to say, Labbaika ya Aba Abdullah, before it's too late. Take me in your caravan, Imam Hussein. Take me with you. Let me be with you. Yazid is pulling me. Shaitan is pulling me. Shaitan is dragging me. Take me with you, Ya Aba Abdullah al-Hussein. So every year, the holy month of Ramadan, the month of Ramadan comes and becomes our guest. The holy month of Muharram, Imam Hussein comes to us. Dhikr Hussein comes to us. And Dhikr Hussein is our guest. And calling us, come on. I have brought that door of tawbah, door of repentance. Hal min nasirin yansuruna. Is there anyone who could support us? Imam needs support by correcting the character. If we have problems. So, إِنَّمَا خَرَجْتُ لِلْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّي. My grandfather's community needs fixing. There's too much problem, so much injustice, so much corruption. I need to fix that. That is my aim. When we do azadari, we need to put that aim in our mind. Because we are saying, Labbaika ya Hussein, on the call he made on the day of Ashura. So how much fixing are we trying to do? Why are we losing our youngsters from our communities? Don't tell them, no, Sheikh, outside pressure, peer pressure, this pressure. Trust me, we're trying to hang our excuses on someone else. It's we. Sometimes we have to see what have we done to maintain our youngsters into the Islamic center, into the Islamic society, into the moral society, away from drugs, away from immorality, corruption. What have we done? We need to also look into ourselves. Because it's easy to say, oh, this community, this society. Trust me, the corruption was there in the time of Prophet ﷺ. Idol worshipping, adultery, fornication, every kind of thing. Drinking alcohol. They were obsessed. There's too much corruption. But then the Prophet ﷺ took them out. Many of them, they came and they were sincere. So we should not say pressure. No. Pressure has always been there. But their pressure was different. Our pressure is different. You see? So people, they try to hang their excuses other places. No. Just take the responsibility. So this is the message of Imam Hussein. إِنَّمَا خَرَجْتُ لِلْإِصْلَاحِ. So our azadari needs to go in line with correction, with fixing our problems of our family, problems of our community. And then, أُرِيدُ أَنْ أَعْمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ. And I just want to do, how will I fix? Should I take machine gun and start shooting people like some crazy people they do, terrorists they do? No, that is not message of Imam Hussein. Imam Hussein did not come to raise his sword on evil ones. No. So these people who are raising machine guns and bombing people and killing innocents, these are out of the circle of Islam. These are out of the circle of Ahlul Bayt alayhi salam. These are out of the circle of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Prophet Muhammad never started a war. Never. I can guarantee you that. Bring me the historical events which tells you that Prophet Muhammad started. All those are fabricated. If there is an event which says Prophet Muhammad started a war, that's historical fabrication. Who fabricated? Because there are greedy people, they took over the Khilafat and they wanted to wage wars and wars and wars. So what happened? They had to put this Prophet attacked. Prophet
There is no such thing like that. Even in Quran, any ayat you find which says attack, read the ayat before it. Fight those who fight you. That means it's a self-defense. Self-defense. So in Quran, the fight is self-defense. And the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, our Prophet of Islam, sallallahu alaihi Muhammad, never waged war on others. And even 13 years of Makkah, he did not. And when he went to Medina, he established a government. He did not go and attack Makkah. The Meccans, they came. Badr, where is Badr located? It's located close to Medina. Where is Uhud? It's border of Medina. Where is Khandaq? It's inside Medina. So all the wars were waged on Islam. The Prophet did not go. And the first war, the Prophet ﷺ tried to call them, quit, let's go. They said, no, we are going to fight you, Muhammad. So Prophet's war were defense. So these people, they come and they attack innocents. They are no way close to Islam, no way close to Prophet Muhammad ﷺ. They have an evil agenda and they have kept their hands in the hands of enemies of Islam. Those who want to spoil the image of Islam. They have kept their hands with them. And that's why, and they're paid people. So it is not Islam like that. And that's what we learn from Imam Ali alayhi salam. Look at the wars which were waged before Imam Ali alayhi salam took the political government. When Imam Ali took, the wars were waged against him. Muawiyah waged war on him. Imam Ali did not start a war. And then Khawarij, they waged war on him. And the wife of Prophet waged war on him. He did not start any war. He was a peaceful man. Okay? So this is Imam Ali, the emblem of Shia, the icon of Shia, the icon of Islam. Because Imam Ali is not for Shia. He represents Islam. So that's no wage war. You don't see Imam Ali went into the Roman territories and to Persian territories. He did not have like this. Because the Prophet sallallahu alaihi wasallam and the Imams, they invade. But their invasion is not on lands. Their invasions is not on people. Their invasions are on the hearts of the people. That is the only invasion which you see the Prophet Muhammad did, which you see Imam Ali did in his time of Khilafat, which you see Imam Hassan alayhi salam, which you see Imam Hussein alayhi salam. Even on the day of Ashura, Imam Hussein said that we are not going to start. We have not come for war. So that's the message of Imam Hussein. So, Yabna Rasulullah, you said you are going to fix the ummah of the Prophet. You are going to fix the corruption. You are going to fix this and that. Are you going to use a sword? No. Are you going to use machine guns? Like hypothetically nowadays? No. So what are you going to use? What is your tool to fix? There needs to be something. We know his aim, his goal to fix the problems. But how? He made it very clearly. Not with war, not with swords, not with spears, not with arrows. With what? أريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. I will use my tongue. I will guide them. That's my tool. Not swords, not spears, not arrows. No, I will use my tongue. And what else? The moral character of Imam Hussein alayhi salam. The beauty of akhlaq of Imam Hussein alayhi salam. On the day of Ashura, he was seen shedding tears. One of the companions asked him, Yabna Rasulullah, why are you crying? Are you crying because of this tragedy was going to happen? He said, no, I'm crying because all these, if they commit this crime, by killing me, they will end up into hellfire. At that moment, he's thinking of his enemies.
He doesn't want them to go to hellfire by committing this crime. And this is the moral character. So his tool is his tongue, Amr bil Ma'ruf wa Nahy anil Munkar. And he had this amazing, beautiful character, akhlaq. So this is how they invade the hearts of the people. But unfortunately, there are hearts, they were stubborn. So that's why our azadari needs to be in line with the Amr bil Ma'ruf wa Nahy anil Munkar. We have to use our tongue. We have to use our akhlaq to try to fix problems. And then don't say, oh, koi fayda nahi hai, there's no use, I've been talking. So that's giving up. Did Imam Hussein give up? No, that's what Muharram teaches us. Never ever give up. So this comes with the Maarefat of Imam Hussein alayhi salatu wasalam. So if we do not have Maarefat of Imam Hussein, and we don't have the aim of Imam Hussein alayhi salam, we don't have the character of Imam Hussein alayhi salam, we don't learn the character of Imam Hussein, then our azadari is empty. It's same like salat. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkari wal baghi. Salat prevents you, protects you, keeps you away from what? From immoral things, corrupted things, the things which are denounced by people, transgressing, all these kind of different sins. Salah. We see so many people, they pray, but it does not prevent them. Why? Because the salat doesn't have its core. The salat is not offered by ma'rifat. That's why the salat is empty. And that's why people, they pray and they commit sins on the other hand. So that salah is not helpful. So salat should be internal salat, external salat. One night, inshallah, our session will be entirely how to establish this internal salat. And because most of the time we pray, our salat is external. And then we complain, oh, I can't resist this haram, I can't resist this, I can't, not you, but there are outside people who might need this guidance. So you can tell them that yes, you can't, because you are missing something from inside. You're doing salat, you're coming to Jum'ah, you're coming to Eid, you're coming to Azadari, but from inside you're missing something, and that is the Maarefat. So salat without Maarefat does not help. Azadari without Maarefat does not help. So is Maarefat something which comes like zap, alakazam, alakazum, boom, and now you have Maarefat and now you have a halo on your head? No. It's a process. It's a process. And we have to learn and strive. And this process has a big challenge, which is shaitan. And one of the sessions we are going to try to expose the shaitan. So many ayat of the Quran talk about shaitan. So we are going to, inshallah, talk about the shaitan as well. So the ma'rifat of Allah, the ma'rifat of Imam, and ma'rifat of Ahlul Bayt alayhi salatu wasalam. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. So we change the channel. Sometimes accidentally when I'm speaking Urdu, I end up in English. This channel has a glitch. So therefore, bear with me if accidentally I go back to English. So Allah subhanahu wa ta'ala ने हमें मारिफत की वो की है potential यानी base रखा है हमारे दिल में कि मारिफत के अल्लाह subhanahu wa ta'ala ने जगह बनाई है और अल्लाह subhanahu wa ta'ala ने मारिफत का रास्ता दिया है हमको अल्लाह subhanahu wa ta'ala ने मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा तो मारिफत के बगैर हमारी इबादत खाली है हमारी आज़ादारी खाली है खोखली है कुछ है नहीं दम अंदर तो हम चाहते हैं कि अगर हराम से परहेज करें तो सही तरीके से आज़ादारी करनी चाहिए हम चाहते हैं कि हराम चीज़ों से परहेज ही करें तो हमें सही तरीके से नमाज पढ़नी चाहिए हम चाहते हैं कि अगर हराम चीज़ से परहेज ही करें तो हमारी हज भी सही तरीके से होनी चाहिए तो ये सारी चीज़ जो है ना मारिफत के बगैर सही नहीं होती है और मारिफत के एक असबाब में एक चीज़ जो मारिफत बढ़ाती है अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत तो अहले बैत की मोहब्बत एक सबब है मारिफत कैसे होती है आज मैं मुख्तसर बता देता उर्दू में कल ये जो है इंग्लिश में इसकी तफसील होगी तो मारिफत 5
5 سے بھی زیادہ نشانیاں ہوتی ہیں معرفت کی، لیکن 5 نشانیاں جو ہے یہ میں بتاتا ہوں، اور اگر آپ کو ڈیٹیل چاہیے تو انشاءاللہ کل انگلش لیکچر میں آنا، لیکن آج میں اردو میں مختصر بتا دیتا ہوں۔ 5 چیزیں جو ہے وہ معرفت کی شناخت ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ میرے پاس معرفت ہے یا نہیں ہے، تو معرفت کی شناخت کیسے ہوتی ہے، معرفت کی آئیڈینٹی کیسے ہوتی ہے؟ سب سے پہلے معرفت کا مطلب ہے لو، محبت۔ تمہاری محبت کتنی ہے؟ جتنی زیادہ تمہاری محبت ہے اللہ کے لیے، جتنی زیادہ تمہاری محبت ہے رسول کے لیے، امام کے لیے، اس کا مطلب تمہاری معرفت زیادہ ہے۔ جتنی کم محبت ہے اس کا مطلب معرفت کم ہے۔ تو اگر معرفت بڑھانی ہے تو محبت کو بڑھاؤ، ورنہ جو ہے معرفت گھٹتے رہے گی۔ سمجھ گئے؟ یہ محبت کیسی ہے؟ ایک مثال دیتا ہوں میں۔ اگر انسان جو ہے، اور معرفت کا مطلب جو ہے طاعت کرنا، یعنی فرما برداری، معرفت کا جو مطلب ہے فرما برداری۔ تو اگر آپ جو ہے کسی سے منگنی کرتے ہیں، سمجھ گئے نا، کسی کے ساتھ محبت میں پڑ گئے اور آپ کی شادی ہونے والی ہے، تو شادی کے پہلے جو ہے دلہا جو ہے وہ چاہتا ہے عورت کو، بیوی کو، شادی کے بعد بیوی پڑتی پیچھے شوہر کے، یعنی زیادہ تر کیسز میں، ہر وقت نہیں۔ تو دلہا جو ہے، جو فیانسے، وہ چاہتا ہے اپنی منگیتری کو، اتنی گہری محبت ہے، وہ بولے کہ بھائی سگریٹ بند کر دو، بندہ حاضر ہے، بند کر دے، جو تم حکم کرو۔ پھر شادی کے بعد سگریٹ چالو ہو جاتی ہے، سمجھ گئے؟ یہ چیز پکانا، وہ چیز کرنا، یہ چیز لے کر آنا، سارا بندہ حاضر ہے۔ یہ فرما برداری، کیوں؟ محبت گہری ہے، ابھی تازی ہے، فریش محبت ہے، سمجھ گئے؟ تو یہ محبت سے فرما برداری ہوتی ہے۔ دوسری نشانی محبت کی، دوسری نشانی معرفت کی، جو عارف ہوتا ہے نا، وہ اگر غلطی ہو جائے نا، اگر غلطی ہلکی بھی ہو جائے گی تو کسی بھی طرح سے وہ معافی مانگے گا۔ اگر وہ انتظار کرتی تھی آپ کی منگیتری اور آپ جو ہے 5 منٹ لیٹ ہو گئے، پہنچ گئے آپ ٹائم پہ، لیکن آ گئے لیکن 5 منٹ لیٹ ہوئے، 5 منٹ لیٹ جو ہے نا کوئی گناہ کبیرہ نہیں ہے، سمجھ گئے نا، مجبوری، لیکن آپ 1 گھنٹہ اس کو معافی کی لسٹ فہرست دے گئے، میں معافی چاہتا ہوں تجھے، میں معاف چاہتا ہوں لیٹ ہو گئی، 15-20 منٹ میں معافی چاہتا ہوں، آج میرے کو اتنا دل ہوتا تھا کہ ٹائم پہ پہنچو، میں معافی چاہتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں۔ تو جس کے پاس معرفت ہوتی ہے نا، وہ یہ احساس کرتا ہے اگر معمولی بھی غلطی ہو جائے تو وہ توبہ یا استغفار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں ایک ایگزامپل بتا دیتا ہوں۔ اگر ایک انسان کے پاس معرفت ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا، 5 منٹ لیٹ ہو جائے گا، نماز قضا نہیں ہوگی، لیکن دل میں وہ ہوگا کہ یا اللہ معاف کرنا، میں لیٹ ہو گیا، معاف کرنا، تو نے مجھے بلایا ہے، تو نے بولا حی علی الصلاۃ۔ یہ اذان جو ہے اللہ کی پکار ہے، اللہ کی ندا ہے، لیکن مؤذن پڑھتا ہے، سمجھ گئے نا، اللہ بلاتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ آؤ میرے بندے نماز پڑھو، آؤ میرے ساتھ جو ہے بات کرو، حی علی الفلاح، آؤ آؤ میرے بندے، میرے ساتھ بات کرنے میں تم لوگ کی کامیابی ہے، آؤ میرے بندے، میرے ساتھ بات کرنے سے جو ہے بہترین عمل ہے، اس سے بہترین کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ حیا یعنی آؤ، اللہ بلاتا ہے، سمجھ گئے؟ 5 منٹ لیٹ ہو جاتا ہے، تو جس کے دل میں معرفت ہے اس کو احساس ہوگا نہیں میں کیوں آج لیٹ ہو گیا، آج کیوں ہو گیا، کاش یہ مجبوری نہیں ہوتی، کاش فیل کرے گا۔ جس کے دل میں معرفت نہیں ہے وہ قضا بھی پڑھ لے گا، چھٹ بھی گئی نماز تو پرابلم کچھ خاصا پرابلم نہیں ہے اس کے لیے۔ جس کے پاس معرفت ہے، تھوڑی سی بھی نماز لیٹ ہو جائے تو دل میں جو ہے فیل کرے گا، احساس کرے گا کیوں لیٹ ہو گیا میں۔ تو یہ معرفت کا کہ دوسرا تقصیر کے اوپر انسان جو ہے نا معافی مانگتا ہے۔ تیسرا، عارف جو ہوتا ہے وہ شاکر ہوتا ہے۔ آپ کی جو منگیتری نے آپ کو دعوت دی اور آپ آئے وہاں پر جو ہے، اور اس نے بیچارے نے کیک اچھا خاصا بنایا آپ کے لیے، آپ کی برتھ ڈے تھی، لیکن وہ کیک میں غلطی سے جو ہے نا کیا ہو گیا کہ شکر کے بجائے نمک ڈل گیا، وہ بھی بیچاری محبت میں مبتلا ہے تو اس نے نمک والا کیک بنا دی، اب وہ شوہر کھا رہا ہے،
سمجھ گئے نا, اور محبت ہے دل میں, تو وہ کیا بولے گا, اے یہ کیا نمک والا ہے, نہیں, وہ کڑوے زہر کی طرح کیک کھائے گا اور پوری شکریہ کی تسبیح نکالے گا, شکریہ شکریہ, شکر گزار ہوں میں تمہارا, شکر گزار ہوں, شکریہ شکریہ, اتنا اچھا کیک بنایا. حالانکہ کیک میں خامی ہے, لیکن وہ خامی نہیں دیکھے گا, محبت ہے, وہ دیکھے گا کہ پازیٹیو کیا ہے اس میں, اور اس کا شکریہ ادا کرے گا. ہم کیا ایسا کرتے ہیں اللہ کو؟ نہیں, کہ معرفت کم ہے نا. آپ کرتے ہوگے, لیکن میں میری بات کرتا ہوں کہ میرے پاس معرفت پتہ نہیں کم ہے بھی کہ نہیں ہے. لیکن یہ ہے, ہم جب بھی اللہ ہم کو دیتا ہے وہ ہم نہیں دیکھتے ہیں. جب ایک دفعہ اللہ پرابلم میں ڈال دے ہوئے, امتحان لے لے, یا اللہ کیوں تو نے مجھ کے ساتھ ایسا کیا, کیوں. اور نبی ایوب ہر وقت شکر گزار تھے, شکریہ 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 شکریہ. امام حسین علیہ السلام, اے خدا اور چاہیے اور میں دینے کو تیار ہوں. سمجھ گئے نا. تو یہ شکر گزار کی حالت جو ہے معرفت, اگر عارف ہے انسان تو شاکر بھی ہوگا. تو عارف کو, یہ میں کل انگلش میں پڑھوں گا, سارے جو ینگسٹرز ہیں ان کو سب کو پوچھوں گا کہ 5 چیزیں کیا ہے انگلش میں, لیکن آج تھوڑی سی فہرست دے دیتے ہیں, اس میں کافی ڈیٹیل بھی ہے. تو پھر پہلی چیز ہے, عارف جو ہوتا ہے محب ہوتا ہے, محبت یعنی جذبہ, یعنی اٹریکشن اپنی محبوب کے ساتھ, اٹریکشن ہے. عارف ہوتا ہے تائب ہوتا ہے, معافی مانگتا ہے اگر کچھ بھی خامی ہو جائے, گناہ نہیں, خامی شارٹ کمنگ بھی ہو جائے. عارف ہوتا ہے شاکر ہوتا ہے, شکر پازیٹیو دیکھتا ہے محبت کے اس میں, لیکن نیگیٹو نہیں دیکھتا ہے, اور شکر گزار بندہ ہوتا ہے. عارف ہوتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ جتنا بھی ہو سکے محبوب کا ذکر کرے, تو ذاکر ہو جاتا ہے. عارف ذاکر, تو وہ چاہتا ہے, امی کے پاس آئے گا, امی جان آج تو میری منگیتری نے میرے کو کیک ایسا زبردست کھلایا, تھوڑا نمک ڈل گیا تھا لیکن ماشاءاللہ بہت اچھا تھا. امی جان اتنا ہم نے بات کی, امی جان اتنا کی, اتنا وہ کیا, یہ کیا, وہ کیا. بھائی بس کر, تو کیا ہے, تو پوجا کرتا ہے تو تیری بیوی کی, تو نہیں, وہ اس کے پاس معرفت ہو گئی ہے, گہری محبت ہو گئی ہے, تو اس کا ذکر کرتے رہتا ہے. تو عارف جو ہوتا ہے وہ ذاکر ہوتا ہے. تو یہ چند چیزیں, نشانیاں ہیں جو عارف کی ہے. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ تابعدار, فرما بردار, اطاعت کرتا ہے. اس لیے امام حسین علیہ السلام کی زیارت جو ہے اس میں یہ ہے کہ من زار عارفا بحقہ, ہزاروں کے ہزار, ملینوں کے ملین زیارت کرنے جاتے ہیں, لیکن کتنے لوگ معرفت کے ساتھ کرتے ہیں. اگر وہ ڈرگ والے زیارت کرنے جاتے ہیں اور آ کر ڈرگ ڈیلنگ کرتے ہیں تو ان کی زیارت میں معرفت نہیں تھی. تو امام سے پوچھا جاتا ہے, یبن رسول اللہ, اے رسول خدا کے فرزند, وما عرفان حقہ, معرفت اس کے حق کی معرفت کی نشانی کیا ہے؟ بولے انہ امام مفترض الطاعہ, اس کی طاعت واجب ہے. یعنی اگر تم حرام کرتے ہو چھوڑو, واجب ادا نہیں کرتے ہو واجب ادا کرو, تب جا کے تم عارف, تمہاری زیارت معرفت والی ہوگی. سبحان اللہ. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیل فضول میں نہیں لگایا ہے کہ جو امام کی زیارت کرے گا اس کو جنت, جو امام کی زیارت کرے گا اس کو یہ وہ. اس کے ساتھ شرط ہے, عارفا بحق وانہ امام مفترض الطاعہ. جاؤ زیارت کرنے, زیارت کرنا ضروری ہے. ہمارے معصومین کی جو ہے نصیحت ہے, جیسی بھی زیارت کر سکتے ہو, جیسا بھی چل کے جاؤ, یہ کرو. وہ جاہل لوگ جو ہے وہ بولتے کہ زیارت جو چل کے جاتا ہے یہ کرتا ہے, وہ کارنوال بارنوال, یہ جاہل لوگ ہیں, ان کو کچھ بھی اصول کا پتہ نہیں ہے, تشیع کے بارے میں پتہ نہیں. ہمارے مراجع چل کے زیارت جاتے تھے. تو یہ چل کے جاؤ جتنا جا سکتے ہو, اس میں تمہیں عظیم ثواب ہے. لیکن یہ نہیں بھولنا, زیارت سے آؤ تو حر بن کے آؤ. اگر حر بن کے نہیں آئے تو پھر وہی عمر ابن سعد کا حال ہوگا. سمجھ گئے نا. تو یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی جو زیارت ہے اس میں عظیم ثواب ہے. امام حسین علیہ السلام کے ذکر کرنا, امام حسین علیہ السلام پہ گریہ کرنا, امام حسین علیہ السلام کی محفلیں بنانا, یہ ساری چیز جو ہے اس میں بہت عظیم ثواب ہے. اور ساتھ ساتھ میں معرفت ہونی چاہیے
یعنی 10 دن کے بعد ہمیں حر بن کے نکلنا ہے. سمجھ گئے نا؟ کوشش کرنی ہے جتنا ہو سکے. حر 100% نہیں بن سکتا ہے لیکن 90% حر بن جانا یہ سال, 60% حر بن جانا نیکسٹ ایئر, 80% بن جانا. میں نے بولا نا پروسیس ہے. کوشش کرنا کہ 100% حر بن جاؤ. نہیں بن سکتے 80% بن گئے, مایوس نہیں ہونا. 70% بن گئے, مایوس نہیں ہونا. لیکن کوشش کرنا کہ حر بن کے نکلو یہ 10 دن کے بعد. کیونکہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد ہی یہ تھا کہ حر جیسے لوگ آزادی لیں, شیطان کے جو قبضے سے ان کو آزادی ملے. حر نے شیطان کے قبضے سے آزادی لیا. تو یہ مقصد امام حسین علیہ السلام کا ہے. آج جو ہے کربلا میں عراق میں چاند نظر آ گیا. آیت اللہ العظمہ سید علی سیستانی کا ڈائریکشن ہے, کیونکہ عید میں واجب روزہ حرام روزہ کا مسئلہ ہوتا ہے, تو بھائی تمہاری ذمہ داری اپنی لوکل سائٹنگ کے حساب سے کرو. لیکن کربلا کا مسئلہ, عاشورہ کا مسئلہ امام حسین علیہ السلام سے ربط ہے, تو عاشورہ امام حسین کربلا کے ساتھ کرو. تو آج عراق میں نجف میں اور کربلا میں چاند ثابت ہو گیا. ابھی ہم لوگ جب چاند کی طرف دیکھتے ہیں تو عید کا چاند ہم کا انتظار کرتے ہیں, تو جیسے عید کا چاند نظر آ جاتا ہے لوگ کو خوشی ہوتی ہے, ہم سب کو خوشی ہوتی ہے عید کا چاند نظر آ گیا. لیکن محرم کا چاند عجیب ہے. محرم کا چاند عجیب ہے. محرم کے چاند میں اداسی ہے, محرم کے چاند میں غم ہے. محرم کے چاند کے بارے میں دیکھنا ہے تو ہم امام رضا علیہ السلام کی روایت سنتے ہیں. امام رضا علیہ السلام کے پاس ابن شبیب آتے ہیں ایسی رات کو اور کہتے ہیں, یا ابن شبیب اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقرب حاصل ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کرے تو امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرنا. یا ابن شبیب اگر تم چاہتے ہو کہ رسول خدا کے ساتھ تمہارا مرتبہ ہو جنت کے اندر, تم امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنا. یا ابن شبیب اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا رتبہ امام حسین علیہ السلام اور شہداء کے ساتھ ہو اور تم چاہتے ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملاقات خوشحال میں ہو تو امام حسین کی زیارت کرنا. یا ابن شبیب یہ ایسا چاند ہے, میرے بابا امام محمد الجواد علیہ السلام جب بھی محرم کا چاند نظر آتا تھا ان کے چہرے پر اداسی ہو جاتی تھی, غمناک حالت ہو جاتی تھی. اور اسی طرح میرے بابا یہ 10 دن محرم کے غم کی حالت میں گزارتے تھے, کبھی بھی مسکراتے نہیں تھے, ہنسی چہرے پر نہیں ہوتی تھی, اور بس جب عاشورہ کا دن آتا تھا یا ابن شبیب میرے بابا دن رات گریہ کرتے تھے اور کہتے تھے, مات جدی الحسین عطشانا, مات جدی الحسین مظلوما, میرے جد حسین پیاسے مارے گئے, میرے جد حسین مظلومیت کی حالت میں مارے گئے, اس کا کوئی قصور نہیں تھا. اور کیا بولتے امام رضا ابن شبیب ابن شبیب کو, ابن شبیب تمہیں پتہ ہے جاہلیت میں یہ ماہ محرم کی حرمت ہوتی تھی, جاہلیت میں لوگ یہ ماہ محرم میں ہر قسم کے قتل و غارت کو روک دیتے تھے, یہ مہینے کی بہت بڑی حرمت ہوتی تھی. ابن شبیب امت محمد نے یہ مہینے کی بے حرمتی کی, رسول خدا کی اولاد کی بے حرمتی کی. ابن شبیب رسول خدا کے فرزند کو اس طرح ذبح کیا جس طرح ایک گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے. وا اماما وا حسینہ. اور کیا بولتے امام رضا ابن شبیب کو, ابن شبیب تمہیں پتہ ہے اور کیا ہوا,
یہ ابن شبیب 18 بنی ہاشم، چاند جیسے چہرے، ان کے جیسا کوئی شبیہ نہیں تھا دنیا میں. ایسے شبیہوں کو، ایسے چاندوں کو ذبح کیا. یہ ابن شبیب. اور کیا ہوا یہ ابن رسول اللہ؟ میرا دل ٹوٹ رہا ہے، میرا دل پھٹ رہا ہے. یہ ابن شبیب. اور سننا ہے، اور سنو، یہ مہینے میں رسول خدا کی سیدانیہ کو بازاروں میں گھمایا گیا، کنیزوں کی طرح حشر کیا گیا، اسیری میں لیا گیا. اور یہ ابن شبیب. ہم امام رضا سے کہتے ہیں، ہم یہ ابن شبیب سے کہتے ہیں، یہ ابن شبیب تمہیں پتا ہے امام محمد الجواد جب چاند کو دیکھتے ہیں، جب محرم کے چاند کو دیکھتے ہیں، اس کو کچھ چاند میں نظر آتا ہوگا تبھی تو اداس ہو جاتے ہیں. امام رضا کو چاند میں کچھ نظر آتا ہوگا جبھی تو اداس ہو جاتے ہیں. وہ کیا نظر آتا ہوگا؟ یہ ابن شبیب جب امام محمد الجواد محرم کا پہلی چاند کی طرف رخ کر کے دیکھتے ہیں تو اس کو چاند میں منظر نظر آتا ہے. وہ 18 بنی ہاشم ایک کے بعد ایک شہید ہوئے. ایک بنی ہاشم نے برچھی کھائی اور دوسرے بنی ہاشم کے بازو کٹے، جسم ٹکڑے ہوئے، آنکھوں میں تیر آیا، دریائے کنارے کے اوپر لاشا نظر آ رہا ہے. اور کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ ابن شبیب. یہ ابن شبیب امام محمد الجواد جب دیکھ رہے چاند کی طرف، اس کو اور بھی منظر نظر آ رہے ہیں. ایسا منظر نظر آ رہا ہے، ایک چھوٹا 6 مہینے کا بچہ، اس کے گلے میں تیر جاتا ہے، دوسری طرف سے نکلتا ہے. یہ ابن شبیب. یہ ابن شبیب. باپ کے دل میں کیا پڑی ہوگی، باپ کے دل پر کیا گزری ہوگی جس نے وہ 6 مہینے بچے کو اٹھایا تھا. یہ ابن شبیب. اور بھی سنو، وہ چاند کے اندر ایک نیزے پر سر چڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ ابن شبیب. اور کیا نظر آتا ہے؟ وہ چادریں چھینی جا رہی ہے، ایک چھوٹی سی 3 سال کی بچی کو تماچے مارے جا رہے ہیں. یہ ابن شبیب. یہ ابن شبیب. وہ سیدانیہ کو بازاروں میں گھمایا جا رہا ہے، تازیانے مارے جا رہے ہیں. ہوا امامہ، ہوا مظلومہ. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اجرکم علی اللہ. خدا یہ عزاداری قبول کرے. جناب سیدہ راضی ہو جائے ہمارے پر اور ہمارے لیے شفاعت کرے. خداوند کریم تمام مومن مومنات جو حاضرین ہیں، جو بھی عزاداری کر رہے دنیا میں کونے کونے میں، اللہ ان سب کی عزاداری قبول کرے اور ان کی عزاداری میں معرفت کا روح ڈالے. اللہ سبحانہ و تعالی عزاداران امام حسین جو عراق میں، ایران میں، تمام دنیا کے کونے کونے میں، ان کو امن و امان میں رکھے، محفوظ رکھے، دہشت گردوں کے ظلم و ستم سے بچائے.
اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے بارم امام کے ظہور میں جلد از جلد تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے وفادار خادموں میں سے رکھے، ان کی ظہور میں اور ان کے غیبت میں اس دنیا میں ہمیں جلد از جلد امام حسین کی زیارت نصیب کرے، آخرت میں شفاعت نصیب کرے، دین میں سے ان کی معرفت نصیب کرے۔ جو مومن مومنات حاجت مند ہے امام حسین کے واسطے سے ان کی حاجت پوری کرے، جو بیمار ہے ان کو شفا دے، اور جو شفا ہے ان کو صحیح سالم رکھے، اور جو کوئی بھی تکلیف سے گزر رہا ہے، تنگی سے گزر رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی تکلیف اور تنگی کو دور کرے۔ جو یہ مومن مومنات یہ بیت القائم، یہ امام بارگاہ اور یہ سینٹر کو بانین ہے، جتنی بھی محنت کرتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کی محنتوں کو قبول کرے، اور ان سب کے مرحومین پر رحمت برسائے، اور ان کے اور تمام مرحومین مومن مومنات کے روح کے لیے ایک سورہ فاتحہ